إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله ایک روایت بڑی قبلہ شاہ صاحب شاید نہیں ہوا آپ کے لیے، بڑی خوبصورت روایت۔ کون علی؟ عصر کا وقت ہے، مولا علی علیہ السلام مسجد میں موجود ہیں، حضور صف اول میں مولا علی موجود، صف اول میں مولا موجود ہیں۔ مؤذن نے اذان کے بعد تکبیر پڑھی، حضور نے جماعت کھڑی کی، اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کے بعد قیام ہوا، پہلا رکوع، اور اسی وقت حضور سرور کونین علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام آ گیا، فرشتہ حاضر ہوا کہ اے محبوب اپنے رکوع کو لمبا کیجئے، رکوع طویل کیجئے، رکوع کو طول دے دیجئے۔ پہلا رکوع اور فرشتہ حاضر ہوا، رکوع طول ہو گیا، رکوع طویل ہو گیا، لمبا ہو گیا۔ سرکار نے رکوع کیا، لمبا کرنے کے بعد جہاں تک حکم تھا وہاں تک رکوع کیا، سجدہ ہوا، پھر اگلی رکعت، پھر اگلی رکعت، پھر اگلی رکعت، سلام پھیرا۔ اب حضور نے جب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد فوراً رخ انور صفوں کی طرف کر دیا، اپنا چہرہ انور صفوں کی طرف پھیر دیا۔ جب صفوں کی طرف دیکھا نا، پہلی صف دیکھی، دوسری صف، تیسری صف، مولا سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئین علی، ویئر از علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ اب جو علی پہلی صف میں تھے وہ آخری صف سے بولے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ غلام یہاں حاضر ہے۔ محبوب نے فرمایا علی آگے آئیے۔ اب محبوب علی، جناب علی علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے۔ فرمایا علی وجہ کیا بنی، آخری صفوں میں جانے کی وجہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب تکبیر کہی میں پہلی صف میں تھا، بلکہ جب مؤذن نے اذان پڑھی میں تب بھی مسجد میں تھا، سنتے ادا کی، نوافل پڑھے، اس کے بعد جب آپ نے تکبیر کہی میں پہلی صف میں موجود تھا۔ پھر حضور نے پوچھا پھر علی کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کی حاجت ہوئی، وضو میں نے تازہ کرنا تھا، اس لیے پہلی رکعت میں میں پہلی صف سے نکل گیا۔ اب میں حجرہ زہرا میں گیا، اپنے گھر گیا، حضور نے پوچھا علی پھر؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی زوجہ زہرا کو آواز دی تو میں نے جواب، میری آواز کا جو بات آواز تھی اس کا جواب نہ ملا۔ اب میں نے حسنین کو آواز دی، حسنین کی آواز بھی نہ آئی، میں مضطرب ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ لیکن اچانک ایک کارنر میں، ایک نکر میں دیکھا، ایک کونے میں دیکھا ایک سونے کا برتن پڑا ہوا ہے، ایک سونے کا دشت پڑا ہوا برتن ہے ایک سونے کا، اور ایک بڑا خوبصورت رومال ہے سبز کلر کا۔ اب میں آگے بڑھ کے دیکھا سونے کے برتن میں کیا ہے، جب دیکھا تو اس میں پانی، اور پانی کیسا ہے؟ حضور جناب مولا فرماتے ہیں کہ دودھ سے زیادہ سفید پانی اور شہد سے زیادہ میٹھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار، بڑا خوبصورت پانی ہے۔ حضور فرماتے علی پھر؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس پانی سے وضو کیا۔ فرمایا پھر؟ یا رسول اللہ وہ رومال جو تھا اس کے ساتھ میں نے اپنا بازو صاف کیا، چہرہ صاف کیا، اور پھر میں مسجد میں آ گیا۔ اب مولا کائنات علیہ السلام نے اتنی بات کا جواب دیا اور خاموش ہو گئے۔ اب جب خاموش ہوئے مولا، حضور نے فرمایا علی جانتے ہو، پتا ہے وہ جو پانی لے کے آیا تھا وہ کون ہے، اور جو سبز کپڑا لے کے آیا وہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ عالم برسول، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ اب جانتا تو علی بھی تھا نا، لیکن سامنے حضور تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، آپ کا خدا جانتا ہے۔ فرمایا علی سنو، وہ جو پانی تھا وہ جنت سے جبریل لے کے آیا تھا تیرے وضو کے لیے، اور جو وہ رومال تھا، تولیہ تھا، ٹاول تھا، وہ اسرافیل لے کے آئے تھے تیرے لیے۔ اور علی سن، دو تیرے پاس آ گئے، ایک میری طرف آ گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون تھا اور کیا کرنے آیا؟ عرض فرمایا مصطفیٰ نے علی جب تو پہلی صف سے نکلا
پہلی رکعت سے نکلا اور تو وضو کرنے چلا گیا، اسی وقت جناب میکائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر میری طرف آ گئے، میں اس وقت رکوع میں تھا، علی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنے رکوع کو طول دے دے، اپنے رکوع کو لمبا کر دے، کیوں؟ تیرا ویر علی وضو کرنے گیا ہوا ہے۔ پھر میں یہاں پر کیوں نہ کہوں، علی اسے کہتے ہیں جس کے لیے اللہ اپنے محبوب کے رکوع کو لمبا کروا دے، اور علی اسے کہتے ہیں جس کے بچوں کے لیے اللہ اپنے محبوب کے سجدے لمبے کروا دے۔ آپ ذرا ایمان سے بتائیے، جس علی کو اور علی کے بچوں کو مصطفیٰ اپنی نمازوں میں بھی دور نہ کریں، اور امتی اسے اپنے اعمال میں دور کرنے کے بعد یہ کہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔